ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل کی کس نافرمانی کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے نافرمان گروہ کس طرح بندروں میں تبدیل ہو گیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لاہور اور میں ہوں شیخ زیغم افتخار۔ کروڑوں اربوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ابن جروح ابن ابی حاتم نے سعدی سے روایت کی، یہ آیت حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی کہ تم تورات مانو گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکامات کو شدید مشکل جان کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ تم نے خود ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین اور عبادات کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار تم سے اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تو تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا عہد پورا نہ کیا۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی طور کے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلہ پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عہد قبول کر لو، نہیں تو تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم سب کچل دیے جاؤ گے۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ ان کو حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیں، اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل اور معاملات کو مکمل ترک کر دیں، اور دنیا کی کوئی خرید و فروخت نہ کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ جس دریا سے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اس دریا میں سے ہفتے کی صبح تک نالیاں نکالتے جو دریا کے کنارے بہت بڑے گڑھوں تک جاتی۔ اب ہفتے کی صبح تک یہ صرف نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی اور مچھلیاں ان بڑے گڑھوں میں آ کر پھنس جاتی اور وہ وہاں قید ہو جاتی۔ اب ہفتے کے روز ان مچھلیوں کو نکال لیتے اور کہتے کہ ہفتے کو ہم مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے۔ قریباً 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل یہی عمل کرتے رہے، اور یہ سب 70,000 کے قریب تھے۔ اب بنی اسرائیل کا جو گروہ باقی بچا وہ 12,000 کے قریب تھے۔ یہ باقی بچنے والے لوگ عذاب میں مبتلا لوگوں کو اس عمل سے منع کرتے، لیکن وہ باز نہ آتے۔ عذاب پانے والا گروہ یہی کہتا کہ پتہ نہیں کل یا اگلی صبح ہمیں کھانا آسمان سے آئے یا نہ آئے۔ ان کے سمجھانے پر جب وہ نہ مانے تو ان لوگوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور نافرمانی کرنے والوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان سب سے نجات پا لی۔ بنی اسرائیل کا ایک تیسرا گروہ ساکت رہا اور وہ بھی بخشش پا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں اس بات کو سمجھایا کہ مچھلیاں قید کرنا ہی اصل میں شکار ہے، اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ اب اس حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور آپ اس میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ بنی اسرائیل اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا فرمائی۔ ایک دن بنی اسرائیل صبح اٹھے تو کچھ عجیب آوازیں سنی۔ انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو انہیں ہر طرف بندر ہی بندر نظر آئے، اور بندروں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور ان کا پاؤں چاٹنے لگتے۔
اب اللہ کا عذاب ان پر آ چکا تھا۔ اب عقل و حواس تو ان کے باقی رہے، مگر قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت سے محروم ہو گئے۔ ان کے بدنوں سے بدبو آنے لگی اور وہ اس پچھتاوے میں 3 روز تک روتے روتے سب کے سب مر گئے۔ اب ان کی کوئی نسل باقی نہ رہی۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسے ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے، مگر یاد رہے کہ قیامت کے روز اس نافرمانی کی سزا ذلت مس سے کم نہ ہوگی۔